مسلمان پر جتنے بھی بندگی کے احکام اللہ پاک نے فرض کیے ہیں وہ امور تکلیفیہ ہے۔ امور تکلیفیہ کا مطلب یہ کہ انسان کو اس میں تکلیف ملتی ہے، مشقت میں پڑتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ جتنے بھی بندگی کے اعمال ہیں جو ایک مومن کرتا ہے اس میں اس کو کلفت اور مشقت کا سامنا ہوتا ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، اس میں مشقت کا سامنا ہوتا ہے۔ اور اگر مشقت نہ بھی ہو تو دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشقت پیدا کرتی ہے، ایک انسان کے اندر ہے نفس اور ایک اس کے باہر ہے شیطان۔ یہ خواہ مشقت پیدا کرتے ہیں۔ آسان کام بھی آپ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس میں تو کوئی مشقت نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مشقت ہے، اس لیے کہ کہنے کے بجائے نہ کہنا آسان ہے، اور زبان کو حرکت دینا اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ مشکل ہے، اس میں مشقت ہے۔ یہ آپ اس سے پوچھیں جس کو لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں آتا۔ مثلا ہمارا جریر ہے، اس سے آپ لا الہ الا اللہ پڑھوائیں تو لا الہ الا اللہ کے پڑھنے میں اس کو بہت مشقت پیش آتی، اس لیے کہ اس کی زبان عادی نہیں ہے۔ ہماری زبان عادی جو ہو چکی ہے کہ وہ ہمیں مشقت محسوس نہیں ہوتی، مشقت ہے محسوس نہیں ہوتی۔ پھر اگر اس کی طرف توجہ نہ ہو، مشقت تو ہے لیکن اگر کم ہو یا محسوس نہ ہو تو پھر دو چیزیں اس کو بڑھاتی ہیں، پیدا کرتی ہیں، ایک ہے نفس اور ایک ہے شیطان۔ نفس کہتا ہے کہ یہ نہیں پڑھو اور شیطان کہتا ہے کہ یہ نہیں پڑھو، اور یہ دونوں آپ کو کسی اور کام میں مبتلا کریں گے، آپ سے ذکر رکوائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت رکوائیں گے، چھڑوائیں گے، تسبیحات پڑھنا چھڑوائیں گے، جو معمولات ہیں وہ چھڑوائیں گے آپ سے، چاہے وہ کتنے ہی آسان کیوں نہ ہو۔ وہ اس لیے اس میں پھر مشقت خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ تو انسان کے جتنے بھی امور ہیں، اب آپ لا الہ الا اللہ آسان ہے، لیکن جب اس کی بات سمجھ میں آ گئی تو اس سے اوپر کی ساری چیزیں آپ دیکھتے جائیں۔ نماز ہے، اس میں مشقت بہت زیادہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے۔ زکوٰۃ ہے، اس میں مشقت بہت زیادہ ہے، آدمی اپنا مال نہیں دیتا۔ حج ہے، اس میں مشقت بہت زیادہ ہے۔ جہاد ہے، اس میں سب سے زیادہ ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے مذہب کے اعمال ہیں، اللہ جل جلالہ کے احکام ہیں اور امور ہیں دین کے، تو وہ سارے کے سارے امور تکلیفیہ ہیں۔ اس میں تکلیفیہ ایک ہے تکلف، ایک ہے تکلیف۔ تکلیف متعدی ہے، دوسرے کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ تمہیں تھوڑی سی مشقت میں ڈالتا ہے، اور یہ کس لیے؟ یہ آزمانے کے لیے کہ یہ میرا بندہ ہے یا کسی اور کا ہے۔ یہ اعمال فرشتوں سے ظاہر ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے جنت نہیں ہے۔ وہ جنت میں رہیں گے لیکن جنت سے اگر وہ جنت میں رہیں، اللہ پاک ان کو کسی کام میں لگا دیتا ہے، جس طرح جہنم میں ہے، جنت میں ہے فرشتے، تو جنت میں وہ جنت کے مزے لٹانے کے لیے نہیں اور جنت میں مزے اڑانے کے لیے نہیں، بلکہ جنت میں وہ کام کریں گے، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو فرشتے جتنے اعمال کرتے ہیں ان کو ان اعمال میں کوئی مشقت نہیں ہے، اس لیے فرشتوں کے اعمال امور تکلیفیہ نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جنت و دوزخ ان کے لیے نہیں بنائی گئی۔ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی فرشتہ کیا عبادت کرتا ہے، کوئی کیا، اللہ پاک نے جس کے لیے پیدا کیا ہے وہ کرتے ہیں، ذمہ داریاں ساری کی ساری پوری کرتا ہے۔ ان فرشتوں کو
ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ ان میں مشقت کس میں ہوتی ہے؟ مشقت اس میں ہوتی ہے کہ جس میں اس کام کے مخالف سمت، یعنی ایک کام کا کرنا ہے ایک نہ کرنا ہے، اس کے مخالف سمت کی قوت ارادی اور قوت فعلی وہ اس شخص کے اندر موجود ہو، مشقت تب پیش آتی ہے۔ مثلا میں نے نماز پڑھی، آپ سب حضرات نے نماز پڑھی الحمدللہ، تو نماز پڑھنے کے مخالف سمت یعنی نماز نہ پڑھنا، وہ قوت آپ کے اندر موجود ہے، آپ بستر میں پڑے رہے، نماز نہیں پڑھیں، یہاں اعتکاف کے لیے آئے ہیں، کوئی سو رہا ہے نماز نہیں پڑھتا، تو یہ چیز تمہارے اندر موجود ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کر نماز پڑھنا اس میں مشقت ہے۔ فرشتوں کے اندر یہ دوسرا رخ ہے ہی نہیں۔ جو فرشتہ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے تو اس سے وہ کام صادر ہوتے ہیں، اور اس میں دوسری قوت اس میں نہیں ہے کہ اس سے وہ کام رک جائے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس لیے انسان جو عمل کرتا ہے تو اس کی ترقی زیادہ اس وقت ہوتی ہے جب مخالف سمت میں بہت زیادہ زور ہو، اس کی ترقی اس وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب مخالف سمت میں اس کا زور بہت زیادہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاش یہ چیز نہ ہوتی کہ یہ میں عمل کر دیتا، لیکن اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے دنیا اس طریقے سے بنائی ہے کہ مخالف سمت میں مخالفت بہت زیادہ ہو تو آپ کا عمل بہت زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ شعر ہے، تندی بعد مخالف سے نہ گھبرائے اوقات، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جب پرندہ اڑتا ہے تو اس طرف ہوا ہے یوں، اور پرندہ یوں اڑتا ہے تو یہ بہت اوپر چلا جاتا ہے، اور جب اس طرف سے تیز آندھی ہو اور پرندے کا رخ یہ ہو ہوا کی سمت میں چلے تو پرندہ گر جاتا ہے۔ چنانچہ جب آندیاں آتی ہیں، آپ حضرات نے کبھی مشاہدہ کیا ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے زمین کے اوپر گر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آندھی بہت تیز ہے، اس سمت میں وہ آندھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چنانچہ آندھی کے ساتھ ہی اس رخ پہ چلے جاتے ہیں۔ جب موافق رخ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر گر جاتے ہیں۔ اور جو بڑا پرندہ ہوتا ہے تو وہ اس سے نہیں گرتا، اس لیے کہ وہ اس میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ یا آج کل جہاز ہے جس میں لوگ سوار ہوتے ہیں اور سینکڑوں بندے اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جہاز اس رخ پہ اڑتا ہے جس رخ سے سامنے سے ہوا آ رہی ہو۔ اگر ہوا یہ جہاز اس طرف اڑتا ہے اور یہاں سے پیچھے سے آندھی آ رہی ہے اور وہ بھی اس طرف جا رہی ہے تو جہاز اس طرف نہیں اڑے گا، اس دن پھر جہاز کو اس طرف سے یوں اڑاتے ہیں، اس لیے کہ اس میں جہاز کے گرنے کا بہت زیادہ قوی خطرہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موافق سمت میں اعمال کرنے سے انسان کی ترقی نہیں ہوتی۔ آپ کو جو اچھے اعمال ہیں اس میں مزہ آتا ہے۔ مثلا کوئی شخص ہے کہ جس کو بستر پر بیٹھے ذکر اللہ کرنے میں مزہ آتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب آپ کی ترقی ذکر سے نہیں ہوگی، اب کس چیز سے ہوگی؟ نماز سے ہوگی۔ اس لیے کہ نماز کے وقت نماز کو چھوڑنا اور نماز کی بجائے ذکر میں مشغول ہونا یہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، یہ موافق اعمال ہیں۔ اب آپ کی ترقی نہیں ہوگی اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے جو فرض عمل کیا ہے عبادت وہ چھوڑ دیا آپ نے۔ اس وقت آپ کی ترقی اس میں ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھ جائیں اور ذکر چھوڑ دیں، جو سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ آپ پڑھتے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ نے آپ دیکھیں کہ اس بندگی کے اندر اور ہمارے دین میں مختلف قسم کی عبادات ہمارے اوپر فرض کی ہیں، مختلف قسم کی عبادات ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، یا فرض ہیں یا واجب ہیں یا سنت ہے، مندوبات ہے، مختلف قسم کے۔ نماز ہے، جو بڑی بڑی عبادات ہیں، جو دین کے ستون ہیں وہ 4 ہیں، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا اور روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ نماز پڑھنے کی نوعیت الگ ہے، روزے کی نوعیت الگ ہے،
اور زکوٰۃ کی نوعیت الگ ہے اور حج کی نوعیت الگ ہے۔ ان سب کا مقصد اللہ کے حکم کی تعمیل ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ پھر ایک عمل ہوتا تو ہم ایک کو کرتے، تو اس کا یہی جواب ہے کہ کبھی انسان کو ایک عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ مثلا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو نماز پڑھنا آسان ہے اور ان کو زکوٰۃ دینا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بخیل ہے اور مال خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کو آپ کہیں کہ 1000 رکعت پڑھو، وہ بالکل تیار ہے، لیکن 1000 روپے اللہ کے راستے میں دو فرض ہے، نہیں تیار اس کے لیے، اس کے لیے اس میں مشقت ہے۔ اب جب یہ چیز ہے تو یہ بندگی کے اندر کامل نہیں ہے۔ وہ ایک شخص ہندوستان گیا تھا، وہ واپس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان میں وہاں پہ ہندوستان کے شل گزا ٹوپ میں والے ہو نشاوته وی چې دغه غز دغه میدان غزم دلته شته او میدان هم شته ټوپ او اوس به دی وګورو پته به ولګي۔ تو نماز آدمی پڑھتا ہے 1000 رکعت، لیکن 1000 روپے وہ نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے میرے لیے نماز پڑھنا آسان ہے، لیکن اب اس کے لیے مشکل مشقت زیادہ زکوٰۃ مال خرچ کرنے میں ہے، تو اللہ پاک نے یہ بھی فرض کیا۔ اس لیے میں نے بتا دیا کہ اللہ جل جلالہ کو خود پتہ ہے کہ یہ شخص کتنے پانی میں ہے، یہاں عمل کرتا ہے یا نہیں، یہ صحیح معنوں میں میرا بندہ ہے یا نہیں، اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے، انسان کی پیدائش سے پہلے بھی اس کے علم میں سب کچھ ہے، جو بندہ وہ پیدا کرتا ہے، لیکن ہمیں دکھاتا ہے کہ تم خود دیکھو کہ تم کتنے پانی میں سمرو بو کے تدا عمل کولے شتے چې ویشه او زبدا سے بعضی سړی سره چې کله سني ودا فلان کېدا سے نوام دی او خان دی او ګورو وتا کنجوس دی او بخیل دی او شوم دی په جماعت کې په مدرسه کې پیسې نه لګي فلان کې دی ډنګړې دی باغ په خبرې کوي، پته بو لګي چې تاسو خراشي چې تاسو مر خرج کړئ۔ دا صرف خبروں سره تعلق نہ لري، دا ځکه چې خبروں کې خو تکلیف نشته، بات کرنے میں مشقت پیش نہیں آتی، مشقت پیش آتی ہے اس عمل کے کرنے میں۔ اس لیے اللہ پاک نے صرف نماز کو فرض نہیں کیا، بلکہ نماز کے علاوہ زکوٰۃ کو بھی فرض کیا۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو مال خرچ کرنا بہت زیادہ آسان، تو ان کے لیے نماز مشکل، ان کے لیے نماز کو فرض کیا۔ پھر نماز پڑھنا زندگی میں ایک دفعہ وہ بہت زیادہ آسان ہے، یا سال میں ایک دفعہ نماز پڑھنا عید کی، عید الفطر عید الاضحیٰ کی بہت زیادہ آسان ہے، یا جمعے کے اندر ہفتے کے اندر ایک نماز پڑھنا جمعے کی، یہ آسان ہے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ نمازیں صرف فرض نہیں کی، بلکہ روزانہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، روزانہ 5 نمازیں۔ پھر اس کے لیے وقت آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ جل شانہ نے نمازیں فرض کی ہیں۔ فجر کی نماز صبح نیند اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور نیند سے اٹھنا بہت زیادہ مشکل ہے، نیند سے اٹھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اب پتہ چلے گا دا گز دغا میدان سیدھا سڑے دا اللہ جل شانہ ہو سمر بندگی کہ یہ کتنی بندگی کرنے والا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہے وہ فجر کی نماز میں اٹھے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز منافقین کے لیے بہت زیادہ بھاری، بہت زیادہ بھاری۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ آج سحری کے وقت اذان سے پہلے اٹھے، تو یہ اٹھنا پھر فجر کی نماز کے اٹھنے سے بھی زیادہ مشقت، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ رات کو آ جائیں، یہاں رات شب بیداری کریں، یعنی رات کو یہیں رہیں اور جلدی سویرے اٹھیں، تاکہ جو نفس کی مخالفت آپ سے گھر میں نہیں ہو سکتی تھی وہ اس ماحول کے اندر آسانی سے ہو جائے۔ گھر کے اندر آپ نہیں اٹھ سکتے تھے، یہ وہاں سے بستر یہاں لانا، یہ چیز، یہ اعمال آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو سہولت ہے وہ گھر میں نہیں ہے۔ آپ گھر میں کوشش کرتے لیکن نہیں اٹھتے، تو آپ نے ایک رات کے لیے، اب جب یہ 3 راتیں ہوں تو اس سے زیادہ مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور 10 دن ہو تو اس سے زیادہ آسان، اور 20 دن ہو تو اس سے زیادہ آسان، اور 1 چلہ ہو تو اس سے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے چلے کا بندوبست اور ترتیب تو ہمارے ہاں نہیں، ہم کربوہا بھیجتے ہیں۔ تو بہرحال فجر کی نماز میں مشقت ہے۔
پھر ظہر کی نماز ہے. ظہر کی نماز کو فرض کیا اس لیے کہ بعض لوگوں کے لیے فجر کی بجائے ظہر کی نماز میں مشقت زیادہ ہے. ایک کسان ہے، زمیندار ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ہے، دکاندار ہے، اس نے 11 بجے 10 بجے دکان کھولی اور زمیندار ہے، صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے کھیت میں چلا گیا. اب کھیت میں جو اس نے کام شروع کیا ہے، دکاندار دکان میں جو مال بیچ رہا ہے، اس کے لیے ظہر کی نماز پڑھنا اب مشکل ہے بنسبت فجر کے. فجر کے وقت کہتے ہیں میں فارغ ہوں، وہ پڑھ سکتا ہوں، تو اللہ پاک نے ظہر کی نماز فرض کی. امور تکلیفیہ ہے. اب اگر یہ اللہ کا بندہ ہے تو یہ وہ نماز بھی پڑھے گا، یہ بھی پڑھے گا. پھر عصر کی نماز کا وقت آتا ہے. عصر کی نماز میں دنیا کے جتنے بھی کام ہے وہ سارے کے سارے اس وقت آ کر جمع ہو جاتے ہیں، سارے کام کرنے پڑتے ہیں. جو زمیندار ہے، کسان ہے، کھیتی میں گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ آخری مراحل ہے، جلدی اس کام کو پورا کرنا ہے. چلو کئی غوی دایو سو گیڑے زر ڈکے گا غنم اور بلیشی یہ بھی کئی غوی دایو سو کی زر تیر کا مزبرست پکلا رہو کم خیر دے ذکر چھ ورز را نزی چھ دکاندار دے نو اغوی چھ راشد سودا زر خرس کر اس دکان بندول لی گھاک دیر شو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی بہت زیادہ تاکید کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسان کی ساری حاجات جمع ہو جاتی. فجر کی نماز میں رکاوٹ اور مخالفت کے لیے شیطان اور نفس نیند کا غلبہ اور نیند کو استعمال کرتا تھا، اور عصر کی نماز میں نماز چھڑوانے کے لیے شیطان اور نفس وہ کون سا حربہ استعمال کرتا ہے کہ یہ کمائی کا وقت ہے، یہ کام کرنے کا وقت ہے، اب اس کام کو جلدی جلدی. چنانچہ کام کر کے سورج ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اور یہ عصر کی نماز نہیں پڑھتا. پھر مغرب کی نماز کا وقت ہے، وہ اس کے ساتھ متصل ہے، بعض لوگوں کے لیے یہ نماز مشکل ہو. پھر عشاء کی نماز کا وقت ہے، تھکے ہوئے لوگوں کے لیے عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور مغرب کی نماز کا وقت ایسے تنگ کیا، اس میں مشقت اس سے بھی آئی کہ اتنا تنگ وقت رکھ دیا کہ جلدی پڑھو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر وقت نکل رہا ہے. اس میں ایسے اعتبار سے مشقت ہے. اب دیکھیں آپ وہاں عصر کی نماز پڑھی، یہاں پھر مغرب کی نماز آ گئی، اور مغرب کی نماز کے لیے وقت بھی انتہائی تنگ ہے، مختصر ہے، اور پھر عشاء کی نماز کے وقت آدمی کو نیند آتی ہے. اس لیے منافقین کے لیے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھنا بہت زیادہ مشکل تھا. تو بہرحال اس کو کہتے ہیں امور تکلیفیہ. آپ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ آسان کام ہو. آپ کی ترقی اسی میں ہوتی ہے. وہ پرندہ اڑتا ہے جب ہوا کی مخالفت ہو. چھری آپ نے دیکھی ہوگی، چھری بہت وہ جو حجام ہے نائی خانے کے اندر، پہلے ان لوگوں کے پاس جو ہے وہ نائی کے پاس وہ اس طرح ہوتا تھا، اور اس کو پتھر کے ساتھ جو ہے وہ تیز کرتے تھے. تو چھری کو آپ جب اس پہ سوان پہ یا پتھر کے اوپر یوں اور یوں ملیں گے تو اس سے وہ تیز ہو جاتا ہے. لیکن اس ملنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے نہیں. اگر وہ جاندار چیز ہوتی تو وہ کتنے چیخے مارتی. لیکن چھری ہے بے جان، اس لیے کہ اس میں خراش پڑ جاتے ہیں، دندانے پڑ جاتے ہیں، اس کا جسم اس میں خراش پڑ جاتے ہیں، لیکن تیز ہوتی ہے اس سے، یہ مخالفت اور مشقت سے. تو بہرحال عرض ہی کر رہا تھا کہ بندگی کے جو اعمال ہیں اسی مشقت میں. اس لیے آپ کی جب یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی تو اگر آپ اپنے رب کو مختصر اعمال کے ساتھ راضی کرنا چاہتے ہیں، کام بظاہر کم ہوگا لیکن راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وہ کام کریں ہر وقت جس میں نفس کی مخالفت زیادہ ہو، جس میں شیطان کی مخالفت زیادہ ہو. آپ کو پیسے خرچ کرنا مشکل ہے، پیسے لگائیں. آپ کو نماز پڑھنا مشکل ہے، فوراً جلدی نماز کے لیے کمر کس لے اور نماز پڑھنی شروع. آپ کو طویل رکعتیں پڑھنے میں زیادہ مشقت ہے تو لمبی رکعتیں پڑھا کریں. آپ کو لمبا رکوع اور لمبا سجدہ کرنے میں مشقت زیادہ ہے، جلدی جلدی اٹھتے ہیں، اس سے پہلے نماز پڑھتے تھے. آپ آج کے بعد سے وہ نماز شروع کریں جس میں رکوع اور سجدہ لمبا ہو، آرام سے پڑھے، اس میں مشقت زیادہ ہے. آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا.
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی شخص نصیحت کرنے کے لیے آیا، احادیث کے ذخیرے پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، آپ نے نصیحت اس بات کی ہے کہ جو اس شخص میں نہیں تھی اور جس کو اس کے کرنے کی ضرورت تھی۔ بعض حضرات نے جب دوبارہ کہا کہ مزید نصیحت، یعنی جب زیادہ کام بتائیں گے تو اس میں زیادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا۔ پھر اس صاحب نے کہا کہ مزید نصیحت کیجئے، پھر آپ نے وہی پھر ارشاد فرمایا۔ اس کی توقع یہ تھی کہ یہ مجھے دوسرا کام بھی بتلائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار وہی ایک جواب دیا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجیے، اوصی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ مت ہو، غصہ مت ہو۔ اس نے پھر کہا کہ مزید کچھ نصیحت کیجیے، آپ نے پھر ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ مت ہو، غصہ مت ہو۔ اس نے تیسری بار کہا کہ یا رسول اللہ اوصی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ مت ہو۔ اب اس کی توقع یہ تھی کہ مجھے اور کام بتائیں گے، لیکن اگر آپ کتنی بار پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جواب۔ وجہ کیا تھی؟ اس شخص کے اندر دوسرے اعمال تھے، لیکن جو کمی تھی اس چیز کی، اور اس کو اس پر عمل کرنا دشوار تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز بتائی جو مشکل، اس لیے کہ یہ امور تکلیفی ہے۔ منگ سر یو بڑی و منگا حج تتلی نو هغه د دې کرک علاقې وه، ډېره بوډۍ وه، ضعیفه وه، غټې غټې چشمې لګولې وي او دغه ډېره بوډۍ وه، داسې برخه مرخه به یې اچوله نه، او د کرک دا خلک هسې هم دغسې مختی نو هغې به یوه دعا کوله، نور څه نه ورتلل، موږ اودسخوی کولو، خو دا دعاګانې خو هم ډېر زوړ غواړي، او بیا دعا غوښتل چې څنګه الفاظ سره غواړم، هغه یو دعا ډیره زیاته کوله، وی یا الله دا ستړي ستومانه مو قبول کړي، یا اللہ دا ستڑی ستومانے مو قبول کی، اے اللہ ہماری مشقت ہے اور تکلیف ہے اور جو تھکان ہے اس کو قبول فرما۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کو اس تکلیف دینے میں اس کی ترقی ہے، اللہ پاک نے بہت کچھ رکھا ہے۔ ہاں تکلیف اور مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے کے طریقے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ اللہ پاک نے نازل فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ منڈے وا بس دغه زغله او ځان ستړی کوونه په دې وخت دی راضي کې نه، هندوستړی خدای ناراضه، دا متل شوی دی، هندوستړی خدای ناراضه، هندو ځان ستړی کوي، خو هغه رخ غلط تھے، هغه طریقہ نہ، لار با آغا اختیار ہے، طریقہ وہ اختیار کرنا پڑے گا جس طریقے سے اللہ جل شانہ آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے صرف مشقت اور ایک ہے اللہ کے لیے مشقت۔ صرف مشقت سے جنت نہیں ملتی، صرف مشقت سے ترقی نہیں ہوتی، صرف مشقت سے آپ کے نمبر نہیں ملتے، بلکہ اللہ کے لیے مشقت اٹھانے سے آپ کے نمبر ملیں گے۔ نماز میں جو مشقت ہے یہ مشقت اللہ کے لیے ہے، جہاد میں جو مشقت ہے یہ مشقت اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ میں جو مشقت ہے یہ مشقت اللہ کے لیے ہے، روزے میں جو مشقت ہے یہ مشقت اللہ کے لیے۔ اور اگر کسی نے آدھا دن روزہ رکھا تو یہ بھی مشقت ہے، عصر تک روزہ رکھا یہ بھی مشقت ہے، مغرب تک روزہ رکھا لیکن مغرب سے 15 منٹ پہلے روزہ اس نے کھولا تو یہ مشقت ہے، پورا دن اس نے روزہ رکھا، لیکن یہ مشقت اللہ کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، پھر تم اس روزے کو پورا کرو رات تک، اور تم نے رات تک روزے کا پورا نہیں کیا۔ رات شروع ہوتی ہے کب؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور یہاں سے اندھیرا نکلتا ہے اور آپ نے اس سے 15 منٹ پہلے روزہ کھولا،
تو جو لوگ 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے روزہ رکھتے ہیں ان کا نہ روزہ ہوتا ہے، نہ عبادت ہے، نہ ثواب ہے۔ مشقت ہے لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ مشقت ہو اور وہ اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کے لیے مشقت کا پتہ اس سے چلے گا کہ اللہ پاک نے اپنا پیغمبر مبعوث فرمایا ہے کہ یہ جو طریقہ آپ کو بتاتا ہے تو اسی طریقے سے مشقت اٹھاؤ میرے لیے۔ تو بہرحال عرض ہی کر رہا تھا کہ آپ آج سے یہ چیز اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ آپ کو مختلف میدانوں میں مختلف موقعوں پر کسی نیک عمل کے کرنے میں مشقت کا سامنا ہوگا، سخت زور اور دباؤ کسی کی طرف سے پڑے گا۔ آپ عمل کریں گے، وہ کہے گا نہیں کرو، یہ نفس اور شیطان ہے، اور گناہ کے کرنے میں وہ آپ پر زور ڈالیں گے کہ یہ کرو، آپ کی ترقی نہ کرنے میں ہے، اور پہلی صورت کے اندر وہ کہیں گے نہیں کرو، نیک عمل ہے، آپ کی ترقی اس کے کرنے میں ہے، آپ کریں اس کو۔ ابھی تک آپ نے پیسے خرچ کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا تو آج سے سیکھنا شروع کریں اور پیسے خرچ کرتے رہیں۔ اگر آپ کے لیے یہ کام مشکل ہے، آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل، نماز پابندی سے پڑھیں۔ آپ کے لیے روزہ رکھنا مشکل تو آپ روزے رکھیں، خصوصاً جو نوجوان ہیں۔ تو آپ کے لیے کسی سے تعاون اور مدد کرنا مشکل ہے تو کسی سے تعاون کرنا، آپ کے لیے کسی کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، تواضع اختیار کرنا یہ مشکل ہے، اور جو آپ کی عزت کریں تو یہ آپ کو پسند آتا ہے، تو آج کے بعد آپ خود معزز نہ بنیں بلکہ دوسروں کی عزت کریں اور تواضع اختیار کریں۔ یہ کام مشقت ہے لیکن اس سے نفس کی ترقی ہوگی۔ بعض لوگ اکابر اور مشائخ کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کی اصلاح بہت تھوڑے وقت میں ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ 20 سال رہتے ہیں اور ان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جس طریقے سے تکبر وہ ساتھ لے کر آیا تھا وہی تکبر اب بھی موجود ہے، چلا جا رہا ہے، اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اور جو شخص آیا تھا اس نے 10 دن گزارے برے خصائل کے ساتھ آیا تھا، وہ سارے کے سارے خصائل ان کا امالہ ہو گیا، ازالہ ہو گیا، اور وہ اب اچھی خصلت اور صفتوں میں تبدیل ہو گئے، تو وہ 10 اور 20 دن کے اندر جا رہا ہے، اس کی ترقی ہوئی، اس کی اصلاح ہوئی۔ تو یہ چیز ہے کہ جہاں قرآن کریم کی تلاوت کا وقت آ گیا فوراً تلاوت شروع کریں، تسبیحات کا وقت آ گیا فوراً تسبیحات۔ اس وقت آپ کے دل میں مختلف قسم کے خیالات اور ارادے اٹھیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ تلاوت کا کوئی ایک وقت تو نہیں ہے، شیطان بہت زیادہ وہ چالاک بھی ہے اور اس کے پاس علم بھی ہے۔ وہ آپ کو کہے گا کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے یہ کوئی اس وقت فرض ہے، آپ رات کو دن کو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، تو اس وقت تلاوت نہ کریں، دوسرے ٹائم پہ کریں۔ اور آپ کے دل میں پھر یہ بھی ڈالے گا کہ دیکھو ایک وقت کے ساتھ مختص کرنا یہ تو بدعت بن جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ شیطان بڑا چالاک ہے، اس نے علم سیکھا ہے اور وہ علم کے راستے سے علماء کو طلباء کو گمراہ کرتا ہے، تو آپ تلاوت چھوڑیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب ابھی آپ نے چھوڑ دیا، پورا دن آپ کو یاد نہیں آئے گا، کبھی شیطان ایک کام میں لگائے گا کبھی دوسرے کام میں، وہ تلاوت رہ جائے گی۔ آپ کا دن گزر گیا، آپ نے تلاوت نہیں کی، اور وہ یہی چاہتا تھا آپ سے۔ حالانکہ بدعت تو اس کو کہتے ہیں کہ جو شخص اس عقیدے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے کہ اس وقت یہ فرض ہے اور اس کا ثواب اگر ملتا ہے تو اسی وقت تلاوت کرنے میں ملتا ہے اور دوسرے وقت تلاوت کرنے میں نہیں ملتا۔ اگر کوئی سہولت کی خاطر اپنے لیے وقت مقرر کرتا ہے یا اس کا شیخ اس کے لیے سہولت کی خاطر وقت مقرر کرتا ہے تو یہ تو بدعت نہیں ہے، یہ تو انتظامی امور ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس سے آپ کی اصلاح ہوتی ہے۔ شیطان آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا اس میں۔ بہت سارے ساتھی پوچھتے ہیں جب بیعت ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں یہ تسبیحات اگر اثر کے وقت نہ پڑھوں تو پھر دوسرے وقت پڑھ سکتا ہوں۔ تو ہمارے مشائخ نے ان کو اس طریقے سے اجازت نہیں دی کہ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ تسبیحات وہ خاص تعداد اور اس خاص کے وقت میں کرتا ہے، وہ مقصد آپ کو سالوں میں بھی حاصل نہیں ہوگا اگر آپ اس طریقے سے کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا ثواب ہوگا سبحان اللہ پڑھنے کا، لیکن وہ مقصد کیا ہے؟ یکسوئی، نفس کو قابو میں رکھنا۔ نفس تا پیزوان چولی بیزوان جلب، نفس پا قابو کی راوستل دی دا اللہ راضی چی پا ماغا طریقہ بانی ہو